بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ہمارے بہت پیارے ساتھی، ہمارے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آبزرور کے ہمارے ساتھی جناب پیر محمد حسن چشتی صاحب کی رہائش گاہ پر، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مصر سے عظیم قاری قرآن عادل الباز سالم فی مصر، اور ان کے ساتھ جناب محمد حسن رضا الاسدی جامعۃ الازہر مصر تشریف لائے ہوئے ہیں، پاکستان کے دورے پر ہیں. ہم ان کو حویلی لکھا ضلع اکواڑہ آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. تو آج شیخ الحافظ الدکتور عادل الباز نے جامع مسجد گول صادق حویلی لکھا میں قرآن پاک آیات بینات کی تلاوت کر کے ایک سما باندھ دیا، اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت سن کر عش کر اٹھے. تو ان کے ساتھ ان کے ٹرانسلیٹر بھی ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کو بتائیں کہ ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں. وہ سمجھ آ رہی ہے. تو میں شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں، اور میں پوچھوں گا کہ آپ کو ہمارا حویلی لکھا اور جامع مسجد گول صادق کے جو ناظرین تھے، حاضرین تھے، سامعین تھے، نمازی مقتدی، ان کا رجحان جو ہے کلام پاک کی وجہ سے وہ بڑے خوش ہو رہے تھے آپ کی خوبصورت آواز سن کر. تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کو ہمارا پاکستان، ہمارا علاقہ کیسا لگا؟ الشيخ الصادق ويقول اولا يعني نحن نوحدكم الى دولة الاسلام، انك اعطيت نتشرف بكم وبلقائكم. والان هو يقول عندما انت قرات القران في المسجد كيف وجدت هذه الجمهور؟ هل سمعوا تلاوتك جيدا؟ یہ ان کے ٹرانسلیشن کو بتا رہے ہیں، جو میں نے بات کی ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، بارے میں کیا کہتے ہیں. انك اديت الامانه، انك اديت الحق تلاوه، لكن هذا قول الله من ربنا سبحانه وتعالى. وانت اهل باكستان، كيف وجدت اهل باكستان وكيف وجدت الجمهور الباكستاني مثلا لاستماع تلاوة القرآن الكريم؟ وماذا تقول عن هذه الجمهور الذي أنت ولدت في المسجد؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا آتي إلى باكستان منذ أكثر من 15 سنة. أقل قليل. كنت أنا باكستان وبلغنا يا نحن أهل القرآن ونحن القراء المسلمين نحب الشعب الباكستاني جدا. ما شاء الله. हम अहले पाकिस्तान से और नौजवानों से मोहब्बत से इसलिए वो कुरान के आशिक हैं، لأنهم يستمعون للقرآن بقلوبهم. هذا القرآن الباكستاني هو القرآن को दिल से सुनते हैं. وأنا أقرأ دائما أنظر في أعين الناس، الأعين هكذا. जब भी पढ़ता हूँ तो मैं हमेशा लोगों के साथ देखता हूँ، लोगों को देखता हूँ، لأني متأكد أنه لا يفهم معنى القرآن الذي يقرأ، لا يفهم من معنى الكلام، لكن يستشعر بقلبه. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ گمان کرتا ہوں، یہ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سننے والے سامعین جو ہیں، لیکن چونکہ قرآن کو جو میں پڑھ رہا ہوں سمجھ تو نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا شوق جو ہوتا ہے نا، وہ دل جو ہے نا، وہ بالکل ان کا جو دل ہے وہ قرآن کی طرف جو ہے نا وہ زیادہ اس کو مائل ہوتا ہے، وہ لگن کے ساتھ سنتے ہیں. هو يستمع للقرآن بحب شديد بڑی محبت اور شدت کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، لأنه يستمع القرآن بلسان عربي مبين. وہ کہتے ہیں قرآن چونکہ عربی زبان میں اترا ہے اس لیے وہ قرآن کو اہل عرب سے سنتے ہیں، عربی لہجات میں سنتے ہیں. قاری صاحب، آپ ہمیں بہت پسند آئے، آپ کی آواز، آپ کا قرآن، آپ کی تلاوت ہمیں بہت پسند آئی. ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ مصر اور پاکستان سوا آپ ادھر پاکستان میں آ جائیں، ادھر رہیں، ہم آپ کو ایک گھروا میں لے کے دیں گے. آپ ایک شادی کریں، ادھر رہیں، قرآن کی ترویج کریں، تبلیغ کریں، ادھر آگے قرآن بھی بنائیں. هم يقولون شيء يقول نحن سمعنا تلاوتك ما شاء الله، صوتك جميل وأداؤك جميل وقراءتك جميل،
وقرأت ما شاء الله بطريقة جيدة كما جاء في القرآن الكريم الذين آتيناهم الكتاب يقولون حق تلاوته. ويقول الآن الإسلام ومصر كلنا إخوة. نعم نحن أمة مسلمة. نحن كل واحدة. نحن نريد أن تأتي إلى هنا عندنا في باكستان في هذه البلدة تبقى عندنا يعني حتى إلى آخر الحياة. شرف نحن كبير. نزوجكم أيضا بارك الله وأنت تقرأ القرآن مثل إذا هذه رسالة اللي أعطيتها الآن نعم. يعني أنت تكون عندنا موجود حتى آخر العمر وتقرأ القرآن يعني كما تسوق وكما تجد يعني مثلا نحن أهل الجماعة أهل مصر يعني جئنا هذه رسالة القرآن الذي نبلغهم للأمة الإسلامية ولأهل باكستان. نسأل الله القبول. ويقول تمام لكن تلقى كده نحن إن شاء الله. إن شاء الله. نقول أن نقرأ القرآن هذه رسالة تؤدى إلى الله عز وجل. ندعو الله أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. وأقول أن كلام الله عز وجل ليس حبرا على ورق. كلام الله عز وجل ليس حبرا على ورق وإنما هو كلام معظم، كلام مقدس. كل حرف في القرآن موكل به ملك. كل حرف في القرآن موكل به ملك. إن قرئ القرآن بتلاوة صحيحة جيدة كما أرادها الله عز وجل، لأن القارئ لابد أن يقرأ القرآن بمراد الله ليس بمراده هو. القارئ لا يقرأ بمراده هو، القارئ يقرأ القرآن بمراد الله من القرآن. الله عز وجل أنزل كتابه على رسوله يقرأ هكذا بهذا الوضع، ليس بطريقة أخرى ولا بشكل آخر. القارئ الجيد يقرأ القرآن كما أراد الله عز وجل. فإن قرئ كما أراد الله عز وجل صعد الملك إلى الله عز وجل فغفر للحاضرين، غفر لكل الحاضرين للقارئ وللحاضرين. وإن قرأ القرآن بغير ذلك فلا غفر الله له. वो ये कहते हैं कि हम यहाँ पाकिस्तान में हैं कि कुरान जो है ये जिस तबलीग वाले जो बात है ना वो तबलीग करते हैं तो ये अल्लाह की तरफ से कुरान जो है ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कासिर है। तो हम कासिर हम कह रहे हैं यानी पैगाम लेते हैं कुरान का आपके लिए यानी ठीक है। और ये जो कुरान अल्लाह ने उतारा है जिस तरह कुरान अल्लाह ताला ने उतारा है तो कारी के लिए जरूरी है, पढ़ने वाले के लिए जरूरी है कि वो जैसे अल्लाह ताला चाहता है वो उस तरह कुरान पढ़े। ये नहीं कि वो कारी अपनी मर्जी के मुताबिक या जैसे वो कारी चाहता है इस तरह वो कुरान की तिलावत करे, बल्कि वो ऐसे तिलावत करे जैसा कि रब्बुल इज्जत चाहता है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही। वो कहते हैं अगर ऐसी तरह इस तरह कुरान अगर कारी पढ़ेगा तो अल्लाह ताला ने कुरान के हर हरफ पर अल्लाह ताला ने ये फरिश्ता मुकर्रर किया हुआ है। अगर कुरान वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अल्लाह के इरादे के मुताबिक पढ़ेगा तो फरिश्ता अल्लाह ताला के बारगाह में जाएगा, ठीक है जी। वहां जो फरिश्ते होंगे वो उनको दुआ में बना कर देगा कि अगर उसी अल्लाह की रिजा के मुताबिक कुरान पढ़ा गया जैसा कि अल्लाह ताला चाहता है तो शायद कहते हैं कि अल्लाह ताला उस कारी को भी बख्श देता है और जितने सामीन होते हैं जो सुनने वाले होते हैं उनको भी बख्श देता है। अगर अल्लाह की इरादे के बगैर जैसा कि अल्लाह चाहता है तो फिर उस तरह पढ़ने का कुरान पढ़ने का कोई फायदा नहीं है और ऐसे पढ़ने से बख्शिश और मंजिल का कोई वादा नहीं। الإنسان صنع الله. الإنسان أنا عزيز منكم. السلام عليكم. الله عز وجل خلقه، هو صنع الله، هو صنيعة الله. فالله أدرى وأولى وأعلم بما يصلحه وما يفسده. الإنسان هذا اشتري الجهاز الكهربائي أو السيارة أو هذه المروحة أو أي جهاز معه ورقة، صانعه معه ورقة، افعل هكذا ولا تفعل هكذا لكي لا يأخذ. تفعل هكذا ينظف هكذا ويشتغل هكذا ويطفئ هكذا، صحيح؟ كذلك القرآن على الله عز وجل أرسل فيه افعل هكذا ولا تفعل هكذا. الأمر والنهي موجود في القرآن. الاستماع للقرآن الله عز وجل يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له لعلكم. لماذا لعلكم؟ لعل ترجي يعني ممكن ترحم ممكن لا ترحم. لعلكم ترحمون. لعلكم ये कुरान में लअल्लकुम तो है तो ये लअल्लकुम जो कुरान में आता है यानी कि वो कहता है इसका लुभाना है। वो कहते हैं जब हम कुरान पढ़ते हैं
لعلکم، وہ کہتے ہیں لعلکم اس معنی کے اس میں شک کا معنی پایا جاتا ہے. ممکن ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس پر اوپر رحم کیے جائے، ممکن ہو سکتا ہے رحم نہ کیے جائے. یہ لعلہ جو ہے نا یہ مطلب شمال فعل میں سے ہے، اس میں شک کا معنی پایا جاتا ہے. اللہ کی مرضی ہے. جی ہو سکتا ہے اس میں جو ہے نا آپ کو مطلب کہ وہ آپ پر رحم کیے جائے یا نہ کیے جائے، تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں لعلکم قرآن شاید کہ تم پر رحم. ستحاسب على استماعك. الآن موجود الأمانة أمامك. قل لغة استمعت القرآن اللہ کے ذات کی تو اس کا میں حقیقت ہے. جی ناظرین، آپ نے یہ قاری دکتور عادل الباز سالم سلمى السيد سلمى سعید السيد السید نعم سے مصر، نعم. آپ کو ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور چودھری مراد الدین صاحب، پیر محمد حسن چشتی صاحب اور گول مسجد اسلامیہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. حاج ریاض احمد سلیدی صاحب جو کہ ہمارے چیئرمین ہیں، سپریم کونسل کے، علامہ افتخار گلوی صاحب، قاری شاہ صاحب، قاری بھائی صاحب، سبھی کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. اور بالخصوص میں زیادہ شکریہ ادا کروں گا جناب قاری حسن رضا الاسدی، ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ جن کی کاوش سے جو ہے وہ ہمیں علاقہ میں اچھے اچھے قرآن صاحبان جو ہیں وہ سننے کو ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا آنا جانا اسی طرح پاکستان میں لگا رہے اور ہمیں آپ خدمت کا موقع دیتے رہیں. ہم آپ کو ویلکم، خیر مقدم آپ کا کرتے رہیں. میں اپنے بیٹے نلین مصطفیٰ کا بھی شکریہ ادا کروں گا جس نے آج کی تمام تر جو ہے کوریج کو مکمل کیا، اور شیخ کا میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کروں گا. شکریہ 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 بہت شکریہ.